خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الواقعہ مکیہ. یہ سورت جو ہے مکی سورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جو ہے ابتدائی صورتوں میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے. اس صورت کے شروع میں قیامت کا ذکر ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ قیامت میں لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک تو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے اور دوسرے جو ہے وہ ہوں گے جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یعنی عام مومن. اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہوں گے کہ جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کفار ہوں گے. اور پھر ان کو جو ہے جن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی پھر تفصیل بیان کی گئی ہے. اور بعد میں جو ہے انسان کو جو ہے اپنے وجود پر اور نعمتوں پر غور کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. انسان اگر غور کرے گا تو اس کو پتہ لگے گا کہ اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کا جو ادنا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ توحید پر ایمان لائے گا. آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کی حقانیت جو ہے بتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ موت برحق ہے, کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا. انسان جو ہے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہے یا اپنی محبوب چیز کو بھی بچانا چاہے تو بچا نہیں سکتا. جب اللہ ہی زندہ کرتا ہے, اللہ ہی مانتا ہے, تو اسی کو پھر حق ہونا چاہیے کہ کس کے ساتھ کیا انجام ہونا چاہیے. سورت کے شروع میں جو ہے واقعہ کا لفظ آیا ہے اور اس سے مراد قیامت کا واقعہ ہے. اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الواقعہ رکھا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ, جب واقع ہونے والی چیز واقع ہوگی. لیس لوقعتها کاذبہ, اور اس واقع ہونے والی چیز کو کوئی جان جھٹلانے والی نہ ہوگی. خافضۃ رافعہ, وہ واقع ہونے والی چیز پست کر رہی ہوگی, بلند کر رہی ہوگی.
پہلو بالا کر رہی ہوگی۔ یہاں واقعہ سے مراد قیامت کا واقعہ ہے، اور جب قیامت ہوگی تو اس کو کوئی جھٹلانے والا نہیں جھٹلا سکے گا۔ کافر ابھی تو جھٹلاتے ہیں، لیکن جب قیامت ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت وہ اس کو جھٹلا نہیں سکے گی۔ آگے بھی ذکر کیا گیا کہ یہ قیامت جو ہے کچھ لوگوں کو پست کر رہی ہوگی، وہ کافر ہے جنہیں قیامت کے دن جو ہے ذلیل کیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو بلند کر رہی ہوگی، وہ مؤمنین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کریں گے؟ انعامات سے سرفراز کریں گے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو اچھی طرح ہلایا جائے گا۔ اذا رجت الارض، جب زمین کو ہلایا جائے گا، رجا ہلانا، جب زمین کو اچھی طرح ہلایا جائے گا، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، فکانت ہباء منبثا، اور وہ اڑتا ہوا غبار بن جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن پوری زمین میں زلزلہ آئے گا، اور ایسا سخت زلزلہ ہوگا کہ پہاڑ بھی اس سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور چیزیں تو پوجا، پہاڑ بھی اس سے کیا ہو جائیں گے؟ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ نہ صرف کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے بلکہ غبار بن کر اڑ گئے گا۔ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ جب زمین کو اچھی طرح ہلایا جائے گا، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ کیا ہوگا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، اور وہ غبار بن کر اڑ جائے گا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم تین حصوں میں، تم لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، تم لوگ تین حصوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اور دائیں والے، اصحاب میمنہ، ما اصحاب المیمنہ، دائیں والے کیا ہیں؟ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اصحاب مشأمہ، ما اصحاب المشأمہ، مشأمہ کیا ہے؟ اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے کیا ہے؟ والسابقون، جو سبقت کرنے والے ہیں، السابقون وہی سبقت کرنے والے ہیں، اولئک المقربون، اور وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ اللہ کے مقرب ہیں۔ یہاں پر سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تین جماعتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی، قیامت قائم ہونے کے بعد لوگ جو ہے تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ کون ہوگا؟ اصحاب المیمنہ ہے، اور اصحاب المیمنہ کون ہوں گے؟ کہ جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ مومن ہوں گے۔ اور دوسرا جو گروہ ہوگا وہ اصحاب المشأمہ ہے، اور اصحاب المشأمہ کون ہے؟ قرآن کی آیات سے معلوم ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، یعنی کافر۔ اور تیسرا جو گروہ ہوگا وہ اللہ کے مقرب بندوں کا ہوگا، جو دنیا میں بھی جو ہے اللہ کے آگے بڑھتے رہتے ہیں، جو دنیا میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھا دے گا، اور وہ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے۔ دنیا میں بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب کر دے گا۔ یہاں تو یہ تین گروہوں کا اجمال کے ساتھ ذکر ہے، اب تینوں گروہوں کی تفصیل آ رہی ہے۔ تین گروہوں کا یہاں اجمال کے ساتھ ذکر کیا، اجمال کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد اب تینوں گروہوں کی تفصیلات جو ہے شروع کی جا رہی ہیں۔ پہلے نمبر پر سابقون السابقون کی جو ہے تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ اولئک المقربون، اصحاب المیمنہ، بعض لوگوں نے کہا کہ اصحاب المیمنہ کو اصحاب میمنہ اس وجہ سے کہا کہ یہ خوش نصیب ہے، اور اصحاب المشأمہ کو اصحاب المشأمہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ نحوست والے ہیں۔ اور اسی سے جو ہے لفظ نکلا ہے شامت اعمال، سنا ہوگا آپ نے، اردو میں استعمال ہوتا ہے شامت اعمال، کا جو ہے گناہوں کی نحوست، اعمال کی نحوست، کاموں کی نحوست۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو اصحاب میمنہ اس وجہ سے کہا گیا کہ جب مخلوق کو آدم کی پیٹ سے نکالا گیا
جو دائیں طرف والے تھے وہ اصحاب المیمنہ تھے، یعنی وہ مومن ہوئے، اور جو بائیں طرف تھے جو بائیں طرف والے تھے وہ کیا تھے؟ اصحاب المشأمہ تھے، جنہوں نے بعد میں جو ہے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کا انکار کیا، کافر ہوئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اصحاب المیمنہ کو میمنہ اس وجہ سے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے تجلی فرمائیں گے، حساب کتاب لینے کے لیے آئیں گے، تو اس وقت جو ہے جو دائیں طرف ہوں گے وہ اصحاب المیمنہ ہوں گے، اور جو بائیں طرف ہوں گے وہ کافر ہوں گے، اس لیے ان کو اصحاب المشأمہ کہا گیا ہے۔ السابقون السابقون جو ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ جی، اور بھی مختلف توجیہ کی گئی ہیں، لیکن جو زیادہ صحیح بات ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا إِلَى آخِرِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، یعنی یہاں اصحاب المیمنہ سے وہ مومنین مراد ہیں کہ جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اصحاب المشأمہ سے وہ مراد ہیں جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اصحاب المشأمہ کو مشأمہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اولئک المقربون، اور وہ کیا ہیں؟ اللہ کے مقرب بنتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ انبیاء ہیں۔ انبیاء کے ساتھ ساتھ جو ہے صالحین ہیں اور صادقین ہیں، وہ صالحین وہ صادقین جو اعلیٰ ترین درجے کے ہوں گے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں، سلۃ من الاولین، پہلے کے لوگوں میں زیادہ ہیں، وقلیل من الآخرین، بعد کے لوگوں میں تھوڑے ہوں گے۔ پہلے کے لوگوں میں زیادہ ہیں، بعد کے لوگوں میں کم ہوں گے۔ تو پہلے کے لوگوں سے مراد جو ہے انبیاء کرام علیہ، پہلے کے لوگوں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے آنے والے لوگ مراد ہیں۔ اور یہ وقت بھی جو ہے کیا ہے؟ زیادہ عرصہ ہے، اور آپ کے بعد جو ہے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو جو ہے کیا ہے؟ عرصہ بھی کم ہے، اور پچھلے عرصے میں انبیاءوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، انبیاءوں کی 1-2 لاکھ تک تعداد ہے۔ تو اس لیے پہلے کے جو لوگوں میں ہوں گے ان کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے، اور بعد کے لوگوں میں کم ہے، اس لیے کہ مقرب بندے جو ہے وہی ہوتے ہیں جن کا زمانہ نبی سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا زمانہ کیا ہوتا ہے؟ نبی سے قریب ہوتا ہے، صحابہ، تابعین۔ تو اس لیے پہلے دور میں تو انبیاء بہت آئے ہیں، تو ان کے ساتھ والے جو لوگ تھے تو وہ کیا ہیں؟ اس گروہ میں جو ہے ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ پہلے اور بعد کے لوگوں سے مراد امت محمدیہ ہے، کہ امت محمدیہ کے جو شروع کے لوگ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ سابقون میں زیادہ ہوں گے، اور جو بعد کے لوگ ہیں وہ کیا ہوں گے؟ ان میں بھی ہوں گے لیکن کم ہوں گے۔ جیسے کہ آپ نے جو ہے پڑھا ہے زیادہ طالبین کی حدیث میں کہ میرے بعد جو ہے ایسی جماعت آئے گی کہ جن کو کیا ہے؟ جو اللہ کے مقرب ہوں گے، اور ان کو جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو ان کی مدد نہ کرے۔ تو بتلایا یہ جا رہا ہے کہ سابقون السابقون میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے ساتھ ساتھ بعد میں آنے والے بھی لوگ ہوں گے، لیکن وہ کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے۔ علی سرر موضونہ، ایسے اونچے بچھونے پر ہوں گے، موضونہ جن پر سونے کے تار سے کام کیا گیا ہے، متکئین علیہا متقابلین، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے۔ علی سرر، سرور جو ہے سریر کی جمع ہے، ہمارے ہاں سریر چارپائی کو کہتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ صحیح جو ہے چارپائی نہیں ہے، بلکہ سریر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کیا ہو، ذرا اونچی جگہ ہو کہ جس پر آرام اور بیٹھا جا سکتا ہے۔
اس لیے آپ اس کا ترجمہ جو ہے صوفے بھی کر سکتے ہیں اور اونچے جو ہے بستر بھی کر سکتے ہیں، اونچے بچھونے بھی کر سکتے ہیں۔ اونچے بچھونے ہوں گے کہ جن پر سونے کا کام کیا ہوا ہوگا اور اس پر جو ہے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے۔ یطوف علیہم، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے، ولدان لڑکے، مخلدون جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے۔ ان کی خدمت کے لیے کیا ہوں گے؟ لڑکے ہوں گے، اور وہ لڑکے جو ہیں بوڑھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اس لیے کہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی حرکت میں بھی اثر پڑتا رہتا ہے، حرکت میں بھی فرق آتا رہتا ہے، اور جو یہ خدمت کے لیے ہوں گے یہ ہمیشہ جو ہے لڑکے ہی رہیں گے۔ اب یہ کون لڑکے ہیں؟ بعض حضرات نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں یہ خادم جو ہے پیدا کریں گے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وہ بچے ہوں گے جو کفار کے ہوں گے، یہ کفار کے بچے ہوں گے جو جنت میں جو ہے جنتیوں کی خدمت کریں گے۔ بِأَكْوَابٍ، پیالوں کے ساتھ، وَأَبَارِيقَ، مگ کے ساتھ، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، معین نکھری ہوئی صاف شفاف شراب کے جام کے ساتھ۔ کبھی وہ شراب لا رہے ہوں گے اکواب میں، اور کبھی لا رہے ہوں گے اباریق میں، اور کبھی شراب لا رہے ہوں گے کاس میں۔ وہ ان پر چکر لگا رہے ہوں گے، ایسے لڑکے جو سراپا لڑکے ہی رہیں گے، جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، ایسے پیالوں اور مگ کے ساتھ، ایسے پیالوں اور مگ اور جام کے ساتھ جو نکھری ہوئی شفاف شراب سے بھری ہوئے ہوں گے۔ لا يصدعون عنها، جس سے نہ ان کے سر کو درد ہو، نہ اس سے لا يصدعون عنها، اس سے ان کے سر کو درد نہ ہوگا، ولا ينزفون، نہ ان کی عقل خراب ہوگی۔ دنیا کی شراب تو ایسی ہے کہ پینے سے جو ہے سر میں بھی درد ہوتا ہے، اور سر کے درد کے ساتھ ساتھ انسان کی جو ہے عقل بھی خراب ہوتی ہے، لیکن جنت کی شراب ایسی ہوگی کہ جس سے نہ سر میں درد ہوگا اور نہ انسانی عقل خراب ہوگی۔ وفاکیہ، اور میوے ہیں، مما یتخیرون، جس کو وہ پسند کریں گے۔ ولحم الطیر، پرندے کا گوشت، مما یشتہون، جو وہ چاہیں گے۔ وحور عین، خوبصورت حوریں ہیں، کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپے ہوئے موتی کی طرح۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو کہ وہ کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا، وہ اس میں نہیں سنیں گے لغوا بیکار بات، ولا تأثیم، اور نہ گناہ کی بات، اس میں نہ وہ بےہودہ بات سنیں گے نہ گناہ کی بات۔ الا قیلا سلاما سلاما، مگر یہ بات کہ سلاما سلامتا، سلاما سلاما، سلامتی کی سلامتی۔ جنت میں وہ نہ لغو بات سنیں گے نہ گناہ کی بات سنیں گے، مگر بات ہوگی سلامتی سلامتی کی۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں والے، یہ تو ذکر تھا السابقون السابقون کا، پہلے گروہ کا۔ اب دوسرے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور دوسرے گروہ کی ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ اصحاب الیمین، دائیں والے، ما اصحاب الیمین، دائیں والے کیا ہیں؟ فی سدر مخضود، ایسے بیریوں کے درختوں میں ہوں گے، مخضود، جن کے کانٹے نکال دیے گئے۔ وطلح منضود، تہ بتہ کیلے میں ہوں گے، ایسے کیلے میں ہوں گے جو تہ بتہ ہوں گے، ایسے کیلوں کے درختوں میں ہوں گے جو تہ بتہ ہوں گے۔ وظل ممدود، ایسے سائے میں ہوں گے جو دور تک ہوگا۔ وماء مسکوب، بہتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ، بہت سے پھلوں میں ہوں گے۔ لا مقطوعہ، نہ وہ منقطع ہوگا، ولا ممنوعہ، نہ ان سے ان کو روکا جائے گا۔ وفرش مرفوعہ، اور اونچے بچھونوں پر ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو دوبارہ پیدا کیا ہے۔ فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے۔ عربا، محبوبہ، محبت کرنے والی۔ اترابا، ہم عمر۔ لاصحاب الیمین، دائیں والوں کے لیے، اصحاب الیمین کے لیے۔ سلۃ من الاولین، پہلے کے لوگوں میں بھی بہت ہیں۔ وسلۃ من الآخرین، اور بعد کے لوگوں میں بھی زیادہ ہوں گے۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ اصحاب الیمین کا ذکر تھا
کہ اصحاب الیمین جو ہوں گے ایسے بیریوں کے درختوں میں ہوں گے جن کا کانٹا نکال دیا گیا ہے۔ دنیا میں جو بیر ہوتا ہے تو بیر کے ساتھ کیا ہے؟ کانٹا ہے، اور محاورہ بھی ہے کہ ہر پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا کی حد تک ہے۔ اور جنت میں کیا ہے؟ کانٹے کا نام و نشان نہیں ہے، بلکہ کانٹے کی جگہ پر پھل ہوں گے، اور پھل بھی جو ہے 72 قسم کے ذائقے والے، اور ہر ذائقہ دوسرے ذائقے سے مختلف ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جو ہے دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ بیر کے درخت ہے، تو بیر میں تو بڑے کانٹے ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کانٹے نہیں ہوں گے، بلکہ کانٹوں کی جگہ جو ہے پھل ہوگا، اور وہ پھل بھی ایسا ہوگا جو 72 قسم کے ذائقہ والا ہوگا، اور ہر ذائقہ دوسرے سے، ایک ہی پھل کے اندر جو ہے 72 قسم کے ذائقے ہوں گے، اور ہر ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں، آخرت کے جو پھل ہیں، وہ ان کے نام دنیا کے پھلوں کی طرح ہیں، لیکن دونوں میں ہر اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اتنا فرق ہے کہ جو حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور یہ ایسے نعمتیں ہیں کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں آ سکتی ہے۔ اور کیلے ہوں گے تہ بتے، اور جو ہے جنتی کس میں ہوں گے؟ کیلے رکھے ہوئے ہوں گے، اور وہ کیلے بھی جو ہے ایک کے اوپر ایک کیلا رکھا ہوا ہوگا، اور سائے ہوں گے دور تک، اور سایہ بھی کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ کیا ہو دھوپ ہو، بلکہ جنت میں تو دھوپ کا نام و نشان ہی نہیں ہوگا، سایہ ہی سایہ ہوگا، جس کو کہا جا رہا ہے کہ سایہ دور تک پھیلا ہوا۔ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، بہتے ہوئے پانی۔ بہتے ہوئے پانی کا مطلب کیا ہے؟ بہتے ہوئے پانی کا مطلب یہ ہے کہ سامنے سے نہریں چل رہی ہوں گی، اور اگر انسان کو جو ہے ایسا موقع انسان ایسا موقع تلاش کرنے کے لیے پیسے بھی خرچ کرتا ہے، اور پیسے بھی خوب خرچ کرتا ہے، وقت بھی خرچ کرتا ہے، اور اس کے لیے کیا کرتا ہے، اور ملتا بھی اس کو 2-3 گھنٹوں کے لیے ہے، اور وہ ہوتے بھی کیا ہیں؟ کم ہی ہوتے ہیں۔ جو ہے انسان جاتا ہے پکنک کے لیے، آپ لوگ سندھے جاتے ہیں تو سندھے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ پانی پانی ہوتا ہے، لیکن وہاں جو گزارنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے، اور پانی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں زیادہ رہنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جنت کا جو پانی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یہ تو پانی رکا ہوا ہے، جو آپ جاتے ہیں سندھے میں وہاں کا پانی رکا ہوا ہوتا ہے، اور جو پانی رکا ہوا ہوتا ہے اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور اس بدبو کو دور کرنے کے لیے وہ کیا کچھ کیمیکل ڈالتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جنت کا جو پانی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ رکا ہوا نہیں ہوگا، بہہ رہا ہوگا۔ سمندر میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے جب چل رہا ہوتا ہے تو کیسے ہی بہترین اور خوشنما منظر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ پاپڑ بیلنے کے بعد جانا پڑتا ہے، مشکل سے جانا پڑتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ سفر کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پر جو ہے یہ کیا ہوگا؟ سامنے ہی پانی بہہ رہا ہوگا، سامنے ہی پانی چل رہا ہوگا، اور چلنے کی وجہ سے وہ پانی خراب بھی، اگر وہ رکا ہوا بھی ہوتا تو خراب نہیں ہوتا، اور جب چل رہا ہوگا تو سوچ لیجیے کہ وہ پانی کیسا ہوگا۔ بہت سے پھل ہوں گے نہ ختم ہونے والے، ولا ممنوع، نہ ان سے جو ہے روکا جائے گا۔ دنیا میں جو پھل ہوتا ہے وہ ایک موسم تک ہوتا ہے، موسم ختم ہوتے ہی وہ پھل ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں جو پھل ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ہمیشہ ہوں گے۔ جس موسم میں کسی بھی وقت آپ کا کسی بھی پھل کھانے کا دل چاہے گا تو اس کے لیے اس موسم کا ہونا ضروری نہیں ہوگا، بلکہ وہ پھل آپ کو اسی وقت مل جائے گا۔ دروازہ کھول دیجیے۔ لا مقطوع، منقطع نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ پھل ایسا ہوگا کہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، اچھے جو ہے کھانے ہوتے ہیں دعوتوں میں، اور یہ الگ بات ہے کہ کھانے کے بعد پھر پیٹ کا جو ہے پیٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اچھے کھانے ہوتے ہیں، تو جب کھانا کھلتا ہے تو ہم اس پر
ٹوٹ پڑتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز ختم نہ ہو جائے. جو چیز بھی ہوتی ہے ہم اس کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم اس میں سے تھوڑا سا ہی کھا سکیں گے. لیکن پہلے ہی بتا دیا گیا کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں. ولا ممنوعہ، نہ روکا جائے گا. دنیا میں تو آپ کو جو ہے پھل کھانے سے روکا جاتا ہے، کبھی روکنے والی جو ہے آپ کی جیب ہوتی ہے، اور کبھی آپ کی طبیعت ہوتی ہے کہ کوئی پھل آپ کے لیے جو ہے مناسب نہیں ہوتا، اور کبھی کثرت ہوتی ہے کہ کثرت زیادہ کھانے سے آپ کو ڈر لگتا ہے، اگر زیادہ کھا لیا تو نقصان ہوگا. تو کبھی جیب روکنے والی ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے پھلوں کا مالک روکنے والا ہوتا ہے، اور کبھی آپ کی طبیعت روکنے والی ہوتی ہے. لیکن جنت میں ایسا وفرش مرفوعہ، بلند بچھونے ہوں گے. یہاں ٹھیک ہے بند کر دیں، ایسی تقریر چل رہی ہے. وفرش مرفوعہ، اونچے بستر ہوں گے. اونچے بستر سے مراد کیا ہے؟ خوابگاہ ہے، بیڈ روم ہے. جو بیڈ روم ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ اونچے ہوں گے. اور عام طور پر انسان جو ہے اپنے سونے کی جگہ جو ہے بیڈ روم جو ہے اگر وسعت ہو، جہد اجازت دیتی ہو تو اوپر بناتا ہے. اور جو ہے کیا ہے وہاں پر بھی جنت میں بھی جو بیڈ روم ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ اونچے ہوں گے. اونچے بستر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت اونچے اونچے بستر ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ خوابگاہیں جو ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ بیڈ روم جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ اوپر بنے ہوئے ہوں گے. بالا خانے ہوں گے. انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو دوبارہ پیدا کیا ہے. اب ہننا جو ضمیر ہے یہ عورتوں کی طرف لوٹ رہی ہے. اللہ نے یہاں ان کا جو ہے صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا، ضمیر ان کی طرف لوٹائی ہے حوروں کی طرف، یا دنیاوی عورتوں کا جو ہے اللہ نے صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا، بلکہ ان کی طرف جو ہے ضمیر لوٹائی ہے. اس میں کیا بلاغت ہے؟ بلاغت والے بہتر جانتے ہیں. لیکن اس میں جو ہے عورتوں کی پردہ داری بھی کی گئی ہے، اور کہا ہے کہ ہم نے ان کو دوبارہ پیدا کیا ہے. اب ہن سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ حوریں مراد ہیں، کہ اللہ نے ان کو کیا کیا ہے؟ انسانوں کے لیے، اللہ ان کو انسانوں کے لیے پیدا کریں گے یا پیدا کیا ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے جو ہے دنیاوی عورتیں مراد ہیں، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کیسی ہی ان کی شکل کیوں نہ ہو، بوڑھی ہو جائیں یا کتنی بد شکل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دوبارہ پیدا کریں گے، اور دوبارہ پیدا کر کر ان کو حسین و خوبصورت بنائیں گے، اور جو ہے جنت کی حوروں کو بھی مہد دے رہی ہوگی. روایت میں آتا ہے، مشہور روایت ہے، آپ لوگوں نے کثرت سے سنی ہوگی، کہ ایک بوڑھی عورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف لے گئے. وہاں ان کی خالہ بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خالہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر مذاق کہا کہ بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی. وہ رونے لگے کہ میرا کیا قصور، ہائے میں بوڑھی ہو گئی، اب میرا کیا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورت کو جوان کر کے جو ہے جنت میں بھیجا جائے گا. تو اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کو دوبارہ پیدا کریں گے. دنیا میں اگر کوئی بد شکل ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، تو اس کو جو ہے جوان کر کر، نہ صرف جوان کر کے بلکہ اس کو حسین و خوبصورت بنا کر، اور ایسا حسین کہ جس کے سامنے حوریں بھی کچھ نہ ہو. اور آپ نے حوروں کا ذکر پڑھا ہوگا، نہ بھی پڑھا ہو تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی سنا ہوگا. تو ان کو جو ہے کیا کیا جائے گا؟ دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور پیدا کر کے ان کو خوبصورت بنایا جائے گا، ان کو حسین بنایا جائے گا. اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہن کی ضمیر دونوں کی طرف لوٹ رہی ہو، کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کریں گے؟ پیدا کریں گے. فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو قواریاں بنایا ہے. ابھی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آگے جا کر انشاءاللہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. عروبا، محبت کرنے والی ہیں. اترابا، ہم عمر ہے. اب ہم عمر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حوریں اور دنیاوی جو عورتیں ہیں شوہر کو ملیں گی، ان کی عمریں کیا ہوں گی؟ ایک ہی عمریں ہوں گی، اور ہم عمر سے جو ہے لطف بھی زیادہ ملتا ہے. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جنت میں جتنے مرد ہوں گے ان کی عمریں کیا ہوں گی؟ ہم عمر ہوں گے.
اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جنتی کی عمر جو ہے وہ کتنی ہوگی؟ 33 سال ہوگی. اور 33 سال جو ہوتا ہے یہ جوانی کا جو ہے کیا ہوتا ہے؟ جوانی کا جو ہے بہتر زمانہ ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے انسان جو ہے 33 سال کی عمر میں بھرپور جوان ہوتا ہے. تو جنت میں جنتیوں کی جو عمر ہے وہ کیا ہوگی؟ 33 سال ہوگی. اور وہ 33 سال ہمیشہ رہے گی. اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے سننا کتنا مشکل ہو رہا ہے. حالانکہ آیتیں تو ایسی ہیں کہ انسان جو ہے اس کو سنتا ہی رہے. اور آپ لوگوں کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جو ہے آپ لوگ جو ہے کتنے بے صبر ہو رہے ہیں. اور یہ بے صبر کس چیز کے لیے ہو رہے ہیں؟ باہر جانے کے لیے ہو رہے ہیں, ناشتہ کرنے کے لیے ہو رہے ہیں, جنت کے لیے نہیں ہو رہے. اللہ نے تو جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے تاکہ آپ اس کی تیاری کریں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کینٹین جانے کے لیے جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. جی سلۃ لاصحاب الیمین کس کے لیے ہے؟ یہ اصحاب یمین کے لیے ہے. پہلے کے لوگوں میں زیادہ ہیں اور بعد کے لوگوں میں بھی زیادہ ہیں, بلکہ بعد کے لوگوں میں تو پہلے کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے. اس لیے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کے جو مؤمنین ہیں وہ امت محمدیہ کے مؤمنوں کے مقابلے میں کم ہے. تو پہلے کی جو پہلی جماعت ہے اس میں جب مؤمنین کی تعداد کم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دوسری قسم ہے یعنی اصحاب یمین اس میں جو ہے کیا ہے؟ مؤمنوں کی تعداد جو ہے وہ کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی. اور ان کو ملے گا جو ملے گا آپ لوگوں نے ابھی پڑھا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.